حضور علیہ السلام کی غیب کی خبر لوگوں نے اپنی نگاہوں سے کیسے دیکھا؟ کیوں نہ دیکھتے؟ ہمارے آقا سچے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو انہوں نے فرما دیا وہ ہونا ہے۔ تو ابھی مولائے کائنات کی شہادت کے بعد 30 سال پورے ہونے کو 6 مہینے باقی تھے۔ امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کی، لیکن انہی درمیان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لشکر لے کر کے آگئے۔ ہزاروں کا لشکر تھا، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ امام حسن پاک نے اس لشکر کو دیکھا، اپنے ساتھیوں کو دیکھا، احساس تھا اس سے پہلے تو کہیں جو ہے وہ جانیں چلی گئی، اب مزید جانیں میں گوارا نہیں کرتا۔ آپ نے انتظار کیا، بالآخر مختصر واقعہ یہ ہے کہ صلح کی پیشکش کی گئی اور امام حسن نے صلح کر لی چند شرائط پر امام حسن پاک نے صلح کی، اور وہ شرائط بہت ساری الگ الگ تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ جو مختصر ہے وہ یہ ہے کہ صلح اس شرط پر کی جاتی ہے کہ بنو ہاشم کے ساتھ جو مراعات خاص ہے وہ انہی کے ساتھ رہے گی۔ اسی طرح مولائے کائنات کا جن جن لوگوں نے ساتھ دیا اور وہ موجود ہیں ان لوگوں سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو وظائف سے مراد کہ ایک مقررہ رقم ہوتی تھی جو ماہانہ یا سالانہ دی جاتی تھی، اس کو بھی وظیفہ کہتے ہیں۔ ہم جو وظیفہ جو عبادت تسبیح پڑھتے ہیں اس کو ہی وظیفہ کہتے ہیں، لیکن اس کو بھی وظیفہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ مقررہ جو رقم ہوتی تھی تو وہ جو جس کو دی جاتی تھی کسی کو منع نہیں کیا جائے گا، ختم نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح کہ آپ کو سے صلح کی جا رہی ہے اور اب آپ کو ذمہ داری حکومت کی سونپی جا رہی ہے، لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو واپس یہ ذمہ داری حکومت کی ہمارے سپرد پھر کر دی جائے گی۔ یعنی ابھی ہم آپ کو سونپ رہے ہیں، صرف آپ کو، آپ کے انتقال کے وصال کے بعد یہ ذمہ داری حکومت سنبھالنے کی ہمیں پھر لوٹائی جائے گی۔ اور پھر بہت ساری وہ چیزیں تھی، اس پر صلح ہو گئی۔ اور صلح کے بعد اب چونکہ امام حسن کوفہ میں رہتے تھے، مولائے کائنات نے دارالخلافہ کوفہ کو بنایا تھا، تو اب جب صلح ہوئی، صلح ہونے کے بعد کچھ لوگ امام حسن پاک سے بہت ناراض ہوئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا جبکہ ہم لڑنے کے لیے تیار تھے۔ فرمایا کہ میں اپنی قوم کی جانوں کو گوارا نہیں کر سکتا تھا، پہلے ہی بہت سا خون بہہ گیا۔ اور حضور علیہ السلام کی وہ غیب کی خبر پھر لوگوں نے دیکھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابنی ھذا سید، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ امام حسن کے لیے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، کہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے 2 گروہ کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو یہ صلح حسن پاک یہ حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی، غیب کی خبر تھی، اور وہ صلح ہو گئی۔ اور صلح کے بعد لوگوں نے امام حسن پاک کو جو ہے وہ تاریخ میں آتا ہے، بلکہ روافظ نے تک لکھا ہے کہ شیعان علی نے امام حسن کو اس صلح کے بعد مارا تک، منہ پہ تماچے تک لگائے۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے پیروں کے نیچے سے مصلی تک کھینچ لیا، اور بعض لوگوں نے آپ کو عار المومنین کہا، مذل المومنین کہا، مومنوں کو ذلیل کرنے والے، عار المومنین کہا۔ امام حسن پاک بڑے حلم والے تھے، فرماتے تھے کہ میں عار کو نار پر ترجیح دیتا ہوں، میں اپنی قوم کے اب خون سے کسی کو کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر آپ اپنے احباب کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کوفہ سے مدینہ منورہ منتقل ہو گئے۔ اب آپ وہیں جا کر کے رہنے لگے۔ اب یزید کو ایک ٹینشن تھا، ٹینشن یزید کو یہ تھا کہ صلح جو ہوئی ہے تو اس کی ایک شرط یہ بھی ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد واپس پھر حکومت کی ذمہ داری کدھر پلٹے گی؟ امام حسن پاک کی طرف۔ تو پھر اس نے امام حسن پاک کو شہید کرنے کے لیے تانے بانے بننا شروع کیے اور منصوبے بنانا شروع کیے۔ ان دنوں
مدینہ منورہ ہی کے اندر مروان بھی رہتا تھا، تو وہ مروان کے ذریعے سے اس نے سازش کی اور امام حسن پاک کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ میں اب امام حسن پاک کی زندگی کو یعنی کہ بیان نہیں کر رہا ہوں، اور ان کی شہادت کے موقع پہ ان کی زندگی ہم بیان کرتے ہیں۔ امام حسن پاک کی کئی بیویاں تھیں، اور امام حسن پاک کو شہید کرنے کا پلان اس نے کیا۔ امام حسن پاک بہت خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چہرے سے سب سے زیادہ مشابہ اگر میں نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ دو ہستیاں ہیں، ایک تو سیدہ فاطمہ تھی اور ایک تو ان کے بڑے بیٹے امام حسن مجتبیٰ تھے۔ یہ بہت حضور کے مشابہ تھے، یعنی کہ سر سے لے کے سینے تک امام حسن پاک مشابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور آپ کا حسن بھی تھا، آپ کا حلم بھی تھا۔ تو امام حسن پاک جو ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں، اتنے حلم والے تھے کہ مروان جیسا بدبخت مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کر مولائے کائنات کو گالیاں دیتا تھا، آپ پہ لعنتیں کرتا تھا، لیکن آپ خاموش رہ کر جو ہے وہ سنتے تھے، کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے، موجود ہے، ہمارے بزرگوں نے، علماء اہل سنت نے لکھا ہے۔ کتنا حلم ہوگا، کتنا صبر ہوگا، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت پر کتنا ظلم کیا گیا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ، اور وہ بھی علی جیسا، مولائے کائنات جیسا باپ، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی کا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جو باب مدینۃ العلم ہیں، اللہ اکبر، شان والی ہستی، مولائے کائنات کی فضیلت کیا بیان کی جائے۔ لیکن مروان جیسا بدبخت گستاخیاں کرتا، بے باکیاں کرتا، مگر آپ صبر سے کام لیتے۔ بالآخر امام حسن پاک کو شہید کرنے کا منصوبہ وہاں سے بنا، شام سے، اور وہاں سے گویا کہ نفرتوں کا تیر چلا، اور وہ تیر بالآخر شبیہ پیمبر، تصویر مصطفیٰ امام حسن پاک کو شہید کر گیا۔ شہادت کی تاریخ یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کو 4 یا 5 مرتبہ زہر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ زہر کھجوروں میں دیا گیا، کھجوروں میں زہر دیا گیا، پھر شہد میں زہر دیا گیا، کبھی کھانے میں زہر دیا گیا، کبھی شربت میں زہر دیا گیا، اس طرح زہر دیا جاتا رہا۔ لیکن ہر مرتبہ یہ ہوتا کہ جب آپ کو زہر دیا جاتا تو رات کو آپ تڑپتے، بے چین ہوتے، اور صبح کو بارگاہ رسالت میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے، دعا کرتے، اور وہ زہر کا اثر ختم ہو جاتا۔ جب 3 یا 4 مرتبہ کا زہر اس کا اثر ختم ہو گیا تو 4 یا 5ویں مرتبہ زہر کس طرح دیا گیا کہ ہیرے کو پیس کر آپ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا۔ ہیرا پیس کر آپ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا، اور رات کو آپ کو پانی پینے کی حاجت ہوئی تو آپ نے وہ پانی جب پیا تو وہ ہیرے کی کنی جو تھی وہ آپ کے حلق کے اندر اتر گئی، حلق کو کاٹتے ہوئے آنتوں کو کاٹ گئی، اور اب تو گھر سے نکلنے کی بھی گنجائش باقی نہ رہی۔ آپ غور کریں، ہیرا یہاں پر ابھی آگے تفصیل بیان ہوتی ہے، لیکن آپ اتنا سمجھیں کہ وہ دور اہل مدینہ کے لیے ایسا دور تھا کہ مدینے والوں کے گھر میں، ہر ایک کے گھر میں بھی چراغ نہیں جل سکتا تھا، یعنی کہ لوگوں کے پاس اتنی دولت کی فراوانی نہیں تھی، تو خود کو کھانے کے لیے لوگ پیٹ بھر کر کے کھا نہیں سکتے تھے، تو دوسروں کو کھلانا کتنا مشکل، پھر کسی کو جان لینے کے لیے، کسی کی جان ختم کرنے کے لیے ہیرا پلانا، وہ کسی غریب کا کام ہو سکتا تھا، عوام میں سے کسی کا کام ہو سکتا تھا، یقیناً یہ کام کسی نہ کسی محل سے ہوا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں تھا، اس بدبخت کا نام یزید تھا۔ سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، تو یزید صرف قاتل حسین ہی نہیں بلکہ امام حسن کا بھی قاتل ہے یزید، اور بھی اس میں نام آ رہے ہیں، آگے میں آپ کو بیان کروں گا، اور بھی اس میں نام آ رہے ہیں، آگے آپ سنیں گے، لیکن توجہ سے سنیں۔ یہ ہے داستان کربلا، یہ ہے اہل بیت پر ظلم کی داستان، کہ ہیرا پیس کر ڈال دیا گیا۔ کانچ کو کاٹنے کے لیے ہیرے کی کنی استعمال کی جاتی، ہیرا ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے، جب وہ پیس کر پانی کے ذریعے جب حلق میں گیا ہوگا تو ہوگا کیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ 40 دن تک بیمار رہے،
اور الٹی کرتے تو اس میں آنتیں کٹ کٹ کے گرتی، اور جب پاخانہ کرتے ایک مرتبہ دیر سے آئے تو پوچھا گیا کہ تاخیر ہوئی، فرمایا کہ جب میں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیا تو میں نے کچھ ٹکڑے دیکھے، تو اپنی لکڑی سے میں نے اس کو پلٹا تو وہ میری آنتوں کے ٹکڑے تھے۔ آپ سوچیں ذرا کہ آنتیں کٹ کٹ کے نکلتی تھی، یہ شہادت امام حسن ہے۔ حصول برکت کے لیے اس کو اختصار سے بیان کیا جا رہا ہے، صرف برکت حاصل کر لیں اور پتہ ہو جائے ہماری قوم کو کہ آل نبی پہ ظلم کتنا ہوا، آل نبی کو کتنی تکلیف پہنچائی گئی، صرف دنیا کی ہوس کی خاطر، صرف دنیا کے اقتدار کی خاطر،